کبھی تو اس کی طرف سے آنکھ جھپکنا کفر ہے اور کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا کفر ہے۔ کیا سمجھائیں گے آپ؟ ہر چیز موقع اور مناسبت کے ساتھ۔ کبھی تو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا، پلک جھپکنا کفر ہو گیا، اور کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا کفر ہے۔ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ قاضی کون ہے؟ محبت۔ ادب جو ہے سکھایا نہیں جا سکتا۔ جتنا نور بڑھے گا اور جتنی آگاہی مرشد کی ذات کی آئے گی، اتنے ہی زیادہ مؤدب ہوتے جاؤ گے۔ بھئی آپ بازار میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر آئٹم کے نیچے اس کی پرائس لگی ہوتی ہے، پرائس ٹیگ ہوتا ہے۔ نہ لگا ہو تو پھر آپ پوچھتے ہیں، پھر آپ اپنی جیب دیکھتے ہیں کہ خریدنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے مرشد کے آگے جو چیز جھکاتی ہے وہ انسان کا قلب ہے۔ جس طرح جب تک تیرا قلب بیدار نہیں ہوگا، تیری روح بیدار نہیں ہوگی، تو نماز میں خود زبردستی اپنے جسم کو جھکائے گا۔ اس لیے جسم نخرے کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، میں نے تو قبر میں ہی دفن ہو جانا ہے، روح نے اوپر جانا ہے، روح کرے۔ جب تک تیری روح جوان نہیں ہوتی تو جسم کو جھکاتا ہے، جسم کے اندر روح بھی ہے، وہ بھی جھک جاتی ہے۔ لیکن جب تیری روح بیدار ہو جائے گی تو پھر وہ جسم کو مجبور کرے گی کہ جھک نماز میں۔ اسی طریقے سے جب تیرے دل کے اندر نور آ جائے گا تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جب تیرے دل میں نور آیا، مرشد نور کا پاور ہاؤس ہے۔ جیسے ہی تیرے اندر نور آیا، تیرے اندر مرشد کی کشش پیدا ہوگی۔ وہ جو مرشد کے اندر نور کا پاور ہاؤس ہے، وہ تیرے دل میں جو نور ہے اس کو کھینچے گا اپنی طرف، اور تجھے لگے گا مجھے مرشد سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ محبت نہیں ہے، وہ نور کھینچ رہا ہے نور کو۔ محبت کب ہوگی؟ جب نور نہ ہو، پھر بھی مرشد کی طرف کھینچا جائے۔ تو تم محتاج ہو نور کے، جب تک تمہارے اندر نور نہیں ہے تم مرشد کی طرف جھکو گے نہیں۔ لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ مرشد کی محبت آ جائے گی، پھر نور چلا بھی گیا تو وہ محبت جھکاتی رہے گی۔ پھر جب نور چلا بھی جائے، مرشد کی محبت جھکاتی رہے، یہ وہ لمحہ ہے جب تجھے دین اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے، مرشد کافی ہے۔ اس مقام پر کسی نے کہا تھا، کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست، ہر رگے من تار گشتہ حاجت زنار نیست۔ تیرے عشق نے مجھے کافر بنا دیا ہے، کافر عشقم مسلمانی میرا درکار نیست، اب مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر رگے من تار گشتہ، ہر رگے من، میرے اندر ہر جو رگ ہے وہ آگ سے بھری ہوئی، حاجت زنار نیست، اب مجھے آگ کی حاجت نہیں ہے۔ جب تھوڑا نور تھا تو کشش ہوتی تھی سرکار کی طرف، پھر تھوڑا اور نور آیا تو پھر آنکھیں جھک گئیں کہ اب سرکار سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھ سکتے۔ پھر تھوڑا سا اور نور آیا تو سرکار کے سامنے بیٹھ کے یہ لگا کہ اب سانس لینا بھی کفر ہے۔ مرشد کے سامنے سانس اگر لینی تو ہے، لیکن اس طریقے سے لیں کہ سرکار کو تکلیف نہ ہو کانوں کو میرے سانس کی آواز سے۔ اب یہ آداب سکھانے والے تو نہیں ہیں، سکھا بھی دیں گے تو کیا کریں گے آپ کے اختیار میں تو نہیں ہوگا۔ جب یہ نور آپ کے اندر آ جائے گا نا، وہ نور جیسے جیسے وہ نور آئے گا اور مرشد کی آگاہی اس کی ذات کی آئے گی تو پھر خود بخود ادب میں داخل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ادب کا تقویٰ ہے۔ ادب کا تقویٰ کیا ہے؟ ادب کا تقویٰ کہتا ہے، غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض، ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر۔ پھر تو مرشد کو بتانا بھی چھوڑ دے گا کہ میں مرشد کو اپنے حال سے واقف کروں، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، جب وہ میری جانوں سے زیادہ میرے قریب ہے۔ حضور کے لیے کیا آیا قرآن میں؟
کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مومنوں تمہارے نفوس سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں، اور تمہارے نفوس سے زیادہ ان کا تم پر حق ہے۔ جتنا جتنا نور آتا جائے گا ویسے ویسے ادب بڑھتا جائے گا۔ ایک وقت یہ آئے گا کہ تو مرشد سے مانگنا چھوڑ دے گا۔ پوچھو کیوں؟ تجھے یہ احساس ہو جائے گا ان کو سب کچھ پتا ہے، پھر میں اگر بتاؤں گا اپنا حال دل تو کیا میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے؟ یہ تو کفر ہو گیا۔ لیکن یہ باتیں سمجھانے اور سکھانے کی نہیں ہیں۔ جتنا جتنا نور آئے گا مرشد کا عرفان بھی بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے مرشد کا عرفان بڑھے گا ادب کا دائرہ سخت ہوتا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ تو اپنی زبان کو لگام دے دے گا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں کتابیں تو پڑھتا رہتا تھا نا، تو اس طرح کی چیزیں میں پڑھتا رہتا تھا کہ مرشد کے، جیسے دادا علی حجویری نے کہا اپنی کتاب کشف المحجوب میں کہ مرشد کے سامنے ذکر اللہ کرنا جو ہے حرام ہے۔ اب مجھے یہ ذہن میں آیا کہ بھئی جب مرشد کے سامنے ذکر اللہ کرنا حرام ہے تو لفظ اللہ کے علاوہ کوئی اور کلام کیسے جائز ہوگا؟ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب اللہ کا نام لینا حرام ہے مرشد کے سامنے، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور کلام کرنا وہ جائز کیسے ہوگا؟ لہذا مرشد کے سامنے کان بن جا، زبان کا استعمال نہ کر۔ تو مرشد کے سامنے خاموش بیٹھا رہتا۔ تو ایک دن سرکار بڑے ہنسے، بڑے مسکرائے اور فرمانے لگے کہ تو نے جو ہے زبان کو تو چپ کرا دیا، وہ جو تیرا نفس اتنا شور مچاتا ہے اس کو چپ کب کرائے گا؟ اس کی چیخو پکار کب چپ ہوگی؟ اب یہ ایک نیا لیول ہے ادب کا۔ تو ادب سکھانے والی چیز نہیں ہے۔ جیسے جیسے انسان میں طہارت بڑھتی ہے، نور آتا ہے، مرشد کا عرفان بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ بتانا تھا، ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے، اور جب پتہ ہے تو بتا کیوں رہا ہے؟ نہیں، وہ دراصل آپ کو پتہ تو ہے، لیکن میں نے سوچا کہ ظاہر میں بھی بتا دوں کیونکہ آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ارے بھائی، جواب اس وقت آئے گا نا جب جواب کی ضرورت ہوگی۔ تیرے دل کی بےہودہ خواہشوں کے اوپر کیا جواب دیں گے؟ اب کوئی سرکار کی تصویر کے آگے کھڑا ہو کے یہ کہے کہ اس لڑکی کو میری گرل فرینڈ بنا دو، اب کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ اب کوئی سرکار کی تصویر کے آگے کھڑا ہو کر کے یہ کہے کہ میری ساس مر جائے، اس کا کیا جواب دوں گا میں؟ خود سوچو یار۔ کوئی ڈھنگ کی بات کرو گے جس کا اللہ رسول سے تعلق ہو، روحانیت سے تعلق ہو، تو اس کا جواب بھی دیں گے۔ نہ دیں تو مجرم، اس کا جواب آئے گا، دل میں جواب آئے گا۔ دل کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو زبان سے بولیں گے، تیرے کانوں میں آواز آئے گی۔ رہ گئی بات ادب نہ کرنے کی وجہ سے زندیق ہونے کی، یہ تمہارے اپنے خیال ہیں بلا وجہ پریشان کرنے کے لیے۔ شیطان ڈال دیتا ہے کہ تو زندیق ہو گیا ہے، تو منافق ہو گیا ہے، تو کافر ہو گیا، اور پھر آدمی اسی بارے میں سوچتا رہتا اور پھر کہتا ہے کہ سرکار مجھے معاف فرمائے۔ اور تو اگر زندیق ہو جاتا، مشرک ہو جاتا، تو تجھے یہ شعور ہوتا کہ تو زندیق ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کا تو دستور ہی نہیں ہے یہ۔ اکثر لوگ آ کر کے یہی کہتے ہیں یہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ اچھا بھائی، مبارک ہو، اور کیا کہیں، کیا کہہ سکتے؟ 1000 دفعہ بتایا بھی ہے میں نے کہ یہ روحانیت، یہ دین، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر خود ہی فتوے صادر کر لیتے ہو، میں منافق ہو گیا، میں کافر ہو گیا ہوں، میں مشرک ہو گیا ہوں۔ اچھا بھائی، ہو گیا ہے تو مجھے کیا بتا رہا ہے؟ اگر زندگی ہو گیا ہے تو دفع ہو جائیں ایسے، منافق ہو گیا ہے تو جا مر کہیں جا، ایسی باتیں مت کرو۔ سرکار سے میں نے خود سنا ہے کہ ذاکر قلبی کے اوپر روزانہ دن میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو منہ سے نکلے پورا ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت تو یہ بکواس کر رہا تھا، کچھ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو بد دعائیں دیتے ہیں کہ میرا بیڑا غرق ہو جائے، میں مر جاؤں، میں کسی ٹرک کے نیچے آ جاؤں۔ یہ ہمارے پاکستانی، ہندوستانی زیادہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر وہ لمحہ جو تھا وہ لمحہ جو ہے قبولیت کا اگر ہوا تو پھر کیا حال ہوگا۔ اسی لیے سرکار گوھر شاہی نے فرمایا صوفی کے لیے کہ کسی کو برا نہ کہو، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، کیا خبر وہ لمحہ قبولیت کا ہو اور تو الٹا لٹک جائے۔
اپنے منہ سے بولی ہوئی مصیبت کو گلے میں ڈال لے۔ تو یہ جو 1.5 انچ کی زبان ہے اس کو قابو میں رکھو، فضول باتیں مت کرو، میں زندیق ہو گیا ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں، میں وہ ہو گیا ہوں۔ ارے یار زندیقی یہ تھوڑی ہوتی ہے، زندیقی تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی جس مقام اور مرتبے پر فائز نہ ہو اس طرح کی حرکتیں کرنے لگے تو وہ زندیق ہے۔ رہ گئی بات ادب کی، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے سرکار سے ایک بڑی انوکھی بات اور سنی تھی، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی وہ بات۔ الفاظ تو بڑے آسان ہیں، الفاظ تو بہت آسان ہیں، لیکن میں شرط یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی نہیں۔ میں عرش الہی کی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں نے سرکار سے یہ جملہ بھی سنا ہے کہ محبت میں ادب نہیں ہوتا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نا، تو ادب بھی کرنا ہے، جیسے جیسے نور آئے گا ادب سکھائے گا، لیکن محبت میں ادب نہیں ہوتا۔ اب یہ باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے وہ الفاظ ہوتے ہیں نا، ڈکشنری سے ہم نے 2-4 نکال لیے، اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کو سینٹنس میں استعمال کیسے کریں۔ تو اسی طریقے سے یہ جو نقاط ہیں یہ زندگی میں کیسے یعنی ان کو استعمال ہوں گے۔ محبت میں ادب نہیں ہوتا، یہ بات مجھے کب سمجھ میں آئی؟ ایک مرتبہ ہم سرکار کے ساتھ، شاید میں اکیلا ہی تھا، سرکار کے ساتھ میں واشنگٹن ڈی سی سے لنڈن آ رہا تھا فلائٹ پہ۔ اچھا اکثر یہ ہوتا کہ جب امریکہ سے ہم واپس انگلینڈ آتے، پتہ نہیں اس کمبخت یہ علاقے میں کیا ہے، اتنی ٹربولنس ہوتی کہ خیر گورے تو کلمہ ولمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، 2-4 جو بیٹھے ہوتے ہیں وہی کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، باقی گورے تو بیچارے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ سخت ٹربولنس میں بھی جو ہے نا گورے انجوائے کر۔ اب وہ بڑی خطرناک ٹربولنس آئی ہوئی۔ اچھا اب سرکار باتھ روم میں، اچھا پہلے تو جہاز تھوڑا تھوڑا ہلا، اس کے بعد جو ہے کبھی وہ نیچے جائے کبھی اوپر آئے، کبھی نیچے جائے، کبھی یوں ٹیڑھا ہو جائے کبھی یوں ٹیڑھا ہو جائے، اور ایئر ہوسٹس تک جو اسٹوورڈز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی بیلٹ باندھ کے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے، اور سرکار باتھ روم میں۔ اب وہ میں سوچ رہا ہوں کہ یار سرکار کو کچھ چوٹ نہ لگ جائے، تو اب کیا کروں؟ اب مجھے یہ بھی خیال آیا کہ میں دستک دوں گا دروازے پہ تو بے ادبی بھی ہے، دروازے پہ میں دستک دوں کہ سرکار آپ آ جائیں تو یہ بے ادبی بھی ہے۔ تو پھر سوچنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار بے ادب گیا بھاڑ میں، اب سرکار کو اگر چوٹ لگ گئی تو کیا ہوگا؟ تو میں اٹھا، جیسے ہی میں اٹھا وہ ادھر سے ہی ایئر ہوسٹس نے یعنی چیخ کر کے کہا sit down, my father is in the toilet, I need to save him۔ میں کھڑا ہو گیا اور میں پھر گیا اور میں نے دروازہ جو ہے نا یوں یوں بجایا، میں نے کہا سرکار وہ جہاز بہت ہل رہا ہے تو آپ باہر تشریف لے آئیں۔ سرکار نے فرمایا اچھا جہاز ہل رہا ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوا۔ خیر میں نے پھر بھی زور دیا، میں نے کہا جی سرکار تھوڑی دیر پہلے ہل رہا تھا، ہل اس وقت بھی رہا تھا نہیں ہم میرے لیے اور ہم سب لوگوں کے لیے جو جہاز میں بیٹھے ہم سب کے لیے ہل رہا تھا، سرکار تو سرکار ہے۔ تو میں نے کہا کہ سرکار وہ جو جہاز ہے نا یہ ٹوائلٹ کے باہر والا حصہ ہل رہا ہے، تو آپ تشریف لے آئیے۔ تو سرکار جو ہے کہنے کہ اچھا ٹھہر جاؤ، 2-4 منٹ جو ہے اس کے بعد جو ہے سرکار نکلے، تو میں نے سرکار کو یعنی ہاتھ پکڑ لیا یوں، اس وقت ادب نہیں رہا، میں سرکار کا یہ ہاتھ پکڑ کے نا یوں، اور میں سرکار کو لے کے چلنے لگا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا کر رہا ہے تو، چھوڑ مجھے چلنے دے۔ وہ جہاز یوں یوں ہل رہا ہے اور سرکار واک کر کے بالکل اسٹریٹ سیدھے جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، وہ بندے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، سرکار سیدھے جا کے بیٹھ گئے۔ اچھا اب وہ بیٹھ گئے تو ٹربولنس وغیرہ ختم ہو گئی، تو پھر سرکار نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر لیٹ جاتا ہوں۔ تو سرکار 4 سیٹیں خالی تھیں، میں آخری والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا،
تو سرکار میرے گود میں سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اب جیسے ہی سرکار سوئے ہیں جہاز پھر ہلنا شروع ہو گیا۔ اتنا خطرناک ہلا ہے جہاز، اتنی ٹربولنس آئی ہے، لیکن سرکار ذرا سے نہیں ہلے، ایک کروٹ لے کے لیٹے ہوئے ہیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ یوں نہ یوں۔ بڑی حیرت کی بات تھی۔ خیر پھر ٹربولنس وغیرہ گزر گئی تو پھر مسکراتے ہوئے اٹھے، تو پھر مجھے کہنے لگے اب سمجھ میں آیا تمہارے، محبت میں ادب نہیں ہوتا۔ اگر یہ بات سمجھائی نہ جائے تو آدمی کہے گا چلو بے ادبی کرو، نہیں، وہ ادب رکھنا ہے۔ کچھ لمحے ایسے آئیں گے جہاں محبت آگے بڑھ جائے گی، ادب پیچھے رہ جائے گا۔ ہر وقت نہیں، چند لمحے ایسے آئیں گے جہاں پر آپ نے محبت کی سننی ہے، ادب کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ وہ لمحے خاص ہیں۔ اب بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، محبت میں ادب نہیں ہوتا سے کیا مراد ہے، یہ بھی سمجھ گئے ہیں، کیونکہ وہ تو ہماری جانوں کی جان ہے نا۔ میری زندگی، میرا ایمان، میرا مقام، میرا مرتبہ اگر یہ روکتا ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں بے ادبی ہو جائے گی تو بھاڑ میں گیا ایسا ایمان، چولہے میں گئی ایسی وفا۔ میرا فنڈامنٹل کنسرن یہ ہے، پرنسپل کنسرن یہ ہے، سرکار از سیف۔ In order to make sure that Sarkar is safe, I have to rule out the very possibility of being, بے ادب۔ لیکن وہ اپنے لیے نہیں ہے، اس محبت کی پکار پر ہے کہ جس سے مجھے عشق ہے، جس ذات سے مجھے عشق ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس کیفیت میں ادب کو بھلا دینا ضروری ہے، اور محبت اتنی خطرناک ہوتی ہے، ادب کو بھلا دیتی ہے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، میں کوٹری شریف گیا تو صبح کا وقت تھا، سرکار کا ناشتہ لگا ہوا تھا ٹیبل پہ، اور سرکار نے مجھے کہا کہ چلو ناشتہ کرو، تو میرے پاؤں سے تو زمین نکل گئی۔ یہ سرکار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب سرکار جو ہے وہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یار ادھر صوفے پہ بیٹھو ناشتہ کرو، تو میں نے کہا نہیں سرکار میں ٹھیک۔ پھر سرکار کہیں بیٹھ جاؤ، اچھا اب وہ میں نہ بیٹھوں، جرات ہی نہیں ہو رہی، یعنی میرا ایمان اور عقیدہ کہہ رہا ہے نہیں گستاخی ہے، یہ مت کرو۔ اب 5-6 دفعہ سرکار نے کہہ دیا، اس کے باوجود نہیں بیٹھا میں۔ تو اب سرکار نے کیا کہا، کیونکہ سرکار جب بولے نا کوئی بھی لفظ تو پھر سامنے والا جو ہے نا وہ گیا، وہ لاجواب۔ سرکار نے فرمایا کہ یار تو میرے ساتھ برابر میں بیٹھ کے ابھی کھانا نہیں کھا رہا ہے، لیکن جب تو جہاز میں میرے ساتھ جاتا ہے تو برابر میں کھانا بیٹھ کے کھاتا ہے، اس وقت تیرا ادب کہاں جاتا ہے؟ اب اس کا کوئی جواب ہے؟ تو اس وقت میں نے سرکار کے پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا کہ سرکار وہ مجبوری ہے، دنیا ہے، وہاں پر نہیں کر سکتا نا، لیکن سرکار یہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ میرے ایک دل کا ایک ادب ہے، میں بہت معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن آپ میرے حال پر رحم فرمائیں اور میری اس آرزو کو پورا فرمائیں کہ میں کبھی آپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کے کھانا کھا لوں، موت آ جائے اس سے پہلے۔ سرکار بہت مسکرائے، فرمائے چل ٹھیک ہے۔ اب وہ سرکار نے 2-4 نوالے اور لیے اور کھانا، کہا کہ اب تو آرام سے بیٹھ کے کھا لے، تو میں ادھر جا کے بیٹھتا ہوں، سرکار چلے گئے سامنے سے تاکہ میں کھا لوں۔ خیر میں نے تو بہت جلدی کھایا، پھر کھا لیا۔ یہ ادب بھی اور محبت یہ دونوں بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو۔ کبھی کبھی جو ہے نا، سنو غور سے سنو، میری طرف دیکھو، کبھی کبھی محبت ہوتی ہے جو ادب کو بھگا دیتی ہے، اور کبھی کبھی محبت ہوتی ہے جو ادب کو بہانہ بنا لیتی ہے۔ ہاں تو اس وقت جو میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا نہیں سرکار میں نہیں بیٹھوں گا اوپر، تو وہ ادب کے اندر محبت کی روح گھسی ہوئی تھی،
اس لیے وہ ادب ٹوٹا نہیں، کیونکہ اس وقت بات میری تھی تو ادب کو مضبوط کیا محبت نے، اور باتھ روم میں جب سرکار تھے تو اس وقت بات سرکار کی تھی تو محبت نے ادب کو ہٹا دیا۔ یہ نازکی ہے، یہ پلسرات سے زیادہ باریک ہے، اس ادب کے اور محبت کے جو مراحل ہیں پلسرات سے زیادہ یعنی یہ باریک ہیں، ویری ڈیلیکیٹ۔ کبھی تو اس کی طرف سے آنکھ جھپکنا کفر ہے اور کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا کفر ہے۔ کیا سمجھائیں گے آپ؟ ہر چیز موقع اور مناسبت کے ساتھ ہے۔ کبھی تو اس کے چہرے سے نظر ہٹانا، پلک جھپکنا کفر ہو گیا، اور کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا کفر ہے۔ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ قاضی کون ہے؟ محبت۔ یہ ڈیسائیڈ محبت کرتی ہے کہ کب پلکیں نہیں جھپکنی ہیں اور کب آنکھیں اٹھانی نہیں ہیں، کوئی اور ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ محبت کرتی ہے ڈیسائیڈ۔ کبھی موقع ملا تو میں محبت کے بارے میں کورس کراؤں گا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ سارے مجنون نہ بن جائیں۔ محبت واحد ایک ایسا شعبہ ہے جس میں اسکولنگ نہیں ہوتی، جس میں کوئی پڑھائی لکھائی نہیں ہے، جو علم کو نہیں جانتی محبت۔ تو ادب کے جو لیول ہیں وہ ایمان کے ساتھ ہیں۔ جیسا جیسا ایمان اور تعلق بڑھتا جائے گا مرشد سے، ادب اتنا ہی زیادہ باریک ہوتا جائے گا۔ اب دیکھو نا، حضور کی محفل کے آداب کے حوالے سے کسی نے کیا خوب کہا ہے، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا۔ تو ادب یکساں نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ ادب کا ایک تقویٰ، ایک سٹینڈرڈ مقرر ہے۔ عاشق کی نظر میں جو ادب ہے، عاشق کی نظر میں ادب یہ ہے، کوئی خواہش کرنا مرشد سے کفر، دعا مانگنا مرشد سے کفر، کوئی طلب کرنا، دیدار کی طلب کرنا کفر۔ عاشق کی نظر میں، عام ذاکر قلبی کی بات نہیں ہو رہی، یہ انتہائی لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ذاکر قلبی کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ کل سے آپ کہیں کہ میں دعا ہی نہیں مانگ سکتا، سیدی نے منع کر دیا ہے دعا مانگنے سے۔ یہ عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں عشق کی بات کر رہا ہوں، جو مقام عشق پر فائز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ جو مقام عشق پر فائز ہیں وہ نہیں کہہ سکتے، ان کا دل ہی گوارا نہیں کرتا کہ سرکار کو کہیں سرکار مجھے جلوہ دیں، مجھے دیدار دیں، مجھ سے باتیں کریں، مجھے کچھ دکھائیں۔ نہیں، اس نے اپنے دل کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا، دل کی امنگ کو کاٹ ڈالا، دل کی خواہش کو کاٹ کے رکھا ہے، روح کا گلا گھونٹ دیا ہے، نفس کا گلا گھونٹ دیا ہے، زبان کو تھام لیا ہے اس نے۔ خبردار، تقاضائے ادب یہ ہے کہ اب مرشد سے کوئی تقاضا نہیں کرے گا تو، نہ زبان سے، نہ نفس سے، نہ قلب سے، نہ روح سے، نہ دنیا کا تقاضا، نہ رب کا تقاضا، نہ مرشد کا تقاضا، نہ محبت کا تقاضا، نہ عشق کا تقاضا، نہ ایمان کا تقاضا۔ میرے حال سے وہ خوب واقف ہے، جو اسے آقا کو دینا ہے وہ دے دے گا، اور اگر وہ نہیں دے رہا تو میرا مانگنا اس سے بے ادبی کفر کی مانند ہے۔ کیوں بھائی، ادب سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں؟ تو کیا سمجھ میں آیا؟ ادب سکھایا جا سکتا ہے؟ ادب ایمان کے درجات کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے۔ انداز بیاں گرچہ کچھ شوخ نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ TV, the place to connect with God.